راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے، یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیت کہی پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے۔ بعد حمد و ثنا لائی کی عزت واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارکہ بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ حضرات محترم، جو آیے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ومحمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام کی بنیاد کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کرنا ہے، کلمے کا دل و جان کے ساتھ دل سے ماننا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ حضرات ذوالفقار دوسرا فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تیسرا فرمایا وَالْحَجِّ، اور حج کرنا۔ آگے فرمایا وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیادی کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا۔ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ حج کرے۔ پانچواں فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ حضرات ذوالفقار آج کے دن زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، چونکہ لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کے اندر ویسے تو جیسے انسان صاحب نصاب ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس نے دینی ہے سال میں 1 مرتبہ۔ جب اس کے مال کے اوپر سال گزر جائے اور وہ مال نصاب تک پہنچ جائے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کے اندر یا پھر رجب کے اندر یا شعبان کے اندر جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ ان ماہ مقدس کے اندر جو دن ہوتے ہیں خصوصاً رمضان المبارک کے اندر اور بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ بڑا چڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ حضرات ذوالفقار زکوٰۃ کا معنی ہے پاک اور صاف ہونا، نشو و نما اور بڑھنا۔ جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کی گندگی کو دور کرتا ہے اور اپنے مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ پر زکوٰۃ کا معنی نشو و نما بھی ہے، بڑھنا بھی ہے۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اور بڑھا چڑھا کر اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو
اور بڑا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ حضرات ذوالفقار، اس سے پہلی والی امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا بھی حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ حضرات ذوالفقار، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ آج کل کثیر تعداد کے اندر مسلمان اس فرض کو ترک کرنے کے اندر شامل ہیں کہ وہ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اس طرح وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن آج کل جو ہے کثیر تعداد کے اندر مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جس سے غریبوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جب غریبوں کا حق ادا نہیں ہوتا تو پھر رب ذوالجلال قیامت کے دن اس بندے سے اس بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ حضرات ذوالفقار، اگر کچھ ادا بھی کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں بعض مسلمان کہ اپنے مال کا بغیر حساب کیے کچھ تھوڑی بہت زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، ہم نے جو ہے وہ فرض ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ زور کی 4 رکعتیں ہیں، آج میں 3 پڑھ لیتا ہوں یا میں 2 پڑھ لیتا ہوں تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ انسان اپنے مال کا حساب کرے، حساب کر کے دیکھے کہ اس کے اوپر اگر سال گزر گیا ہے تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس نے اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اگر کسی نے تھوڑی ادا کر دی اور کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور اس نے اپنی طرف سے تھوڑی بہت ادا کر دی اور اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اور جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے ایک تو اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور دوسرا فرمایا ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کو اور بڑھ چڑھ کر ادا کرے گا۔ اب انسان حساب کرتا ہے کہ میری تو 10 لاکھ زکوٰۃ بن گئی ہے، میں کس طرح ادا کروں؟ 10 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے۔ اگر 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تجھے 4 کروڑ بھی تو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال بھی عطا کیا ہے کہ اس کے اوپر 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے۔ حضرات ذوالفقار، جب انسان اپنے مال سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کو بٹھا کر زکوٰۃ کی فضیلت سنا رہے تھے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک صاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقات کو اور بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو یہ بتا رہے تھے تو میرے آقا کی یہ گفتگو ایک یہودی نے سنی تو اس کا جو ہے وہ مال کسی دور جگہ سے آ رہا تھا اور ایسے راستے سے وہ قافلہ گزرنا تھا کہ جس راستے کے اوپر جو ہے وہ ڈاکوؤں کا بڑا پہرا لگا ہوتا تھا اور وہ قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس نے جب آقا سے یہ فضیلت سنی کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، وہ یہودی گھر کے اندر گیا، جا کر کے اس نے مال کا حساب کیا، اپنے مال کا حساب کر کے جو زکوٰۃ بنتی تھی اس نے وہ زکوٰۃ ادا کر دی۔ حضرات ذوالفقار، جب اس نے زکوٰۃ ادا کی تو اس نے کہا کہ اگر تو میرا مال چوری ہو گیا یا اس کے اوپر ڈاکہ ڈال گیا پھر میں محمد عربی کے پاس جاؤں گا، جا کر کے کہوں گا آپ نے تو یہ فرمایا ہے، لہذا پھر بھی میرا مال چوری ہو گیا ہے، مجھے جو ہے اپنا مال واپس چاہیے۔ حضرات ذوالفقار، اس بندے نے جب زکوٰۃ ادا کی تو جب وہ قافلہ آ رہا ہوتا ہے قافلے کو ڈاکو
لوٹ لیتے ہیں، اس کے کانوں تک خبر جاتی ہے کہ جس قافلے کے ساتھ تیرا مال آ رہا تھا اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور سارے کا سارا مال لوٹ کر کے لے گئے ہیں۔ حضرت ذوالفقار اس بندے نے واویلا مچانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا کہ میں محمد عربی کے پاس جاؤں گا، میں جا کر میں اپنا مال جو ہے وہ وصول کروں گا۔ اور کس طرح ہو سکتا ہے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، وہ وہاں حضور کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے کانوں میں آواز آتی ہے قافلہ تو لٹ گیا ہے لیکن تیرا مال بچ گیا ہے، تیرا مال محفوظ ہے۔ وہ پوچھتا ہے میرا مال کس طرح محفوظ ہے جبکہ اسی قافلے کے ساتھ میرا اونٹ بھی تھا، میرا مال بھی تھا۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی قافلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اونٹ کہ جس کے اوپر تیرا مال تھا اس کے پاؤں کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ لگڑا لگڑا کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم اس کی خاطر جو ہے وہ اپنے قافلے کو جو ہے وہ انتظار نہیں کروا سکتے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قافلہ آگے بڑھا، اونٹ پیچھے رہ گیا، آرام سے آتا رہا، قافلے کو ڈاکو والے نے لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ سارا مال لوٹ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو پھر وہی اونٹ آہستہ آہستہ چل کر آ رہا ہے، لہٰذا تیرا مال جو ہے اس یہودی کو بتایا کہ اس کو وہ جو ہے بچ گیا ہے، وہ ڈاکوؤں کی نظر سے بچ گیا ہے، لہذا محفوظ ہے، وہ صحیح سلامت میرے پاس پہنچایا ہے۔ اب وہ یہودی کہ جس نے حضور سے زکوٰۃ کی فضیلت سن کر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی تھی اور اس نے یہ سنا تھا کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتا ہے، اب اس کو یقین ہو گیا۔ جب یقین ہوا تو وہ مصطفیٰ کے قدموں میں گیا، قدموں میں جا کر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت ذوالفقار دیکھیے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑا چڑھا کر جو ہے وہ مال ادا کرتا ہے۔ حضرت ذوالفقار زکوٰۃ کا اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ سے غریبوں کا حق ادا ہوتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دینے والی ذات ہے، اس نے ہمارے مال کا 2.5% لے کر کیا کرنا ہے، 1 لاکھ کے اوپر 2,500 لے کر کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی براؤن برا ہے، وہ تو انسانوں کے اندر، وہ تو مخلوق کے اندر جو ہے بانٹنے والی ذات ہے، لیکن زکوٰۃ اصل اور زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ اس سے غریبوں کا احساس ہوتا ہے اور غریبوں کا حق ادا ہوتا ہے، امینوں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے، اس سے غریبوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالفقار زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ بندہ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی مالیت کے برابر نقدی ہو اور اس کے اوپر 1 سال بھی گزر گیا ہو یا اس بندے کے پاس مال تجارت ہو جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یا اسی طرح جو کوئی پراپرٹی کے کام کرتے ہیں، کسی نے گھر خریدا ہوا ہے یا پلاٹ خریدا ہوا ہے اس نیت سے کہ اس کو بعد میں بیچ دیا جائے گا، فروخت کر دیا جائے گا، وہ اتنا مال ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی ہو، اتنے پیسے ہو اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے تو پھر اس بندے کے اوپر سال میں 1 مرتبہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جس طرح نماز فرض ہے، انسان اپنی مرضی سے نماز کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا، اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی انسان اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں، انسان یہ کہے کہ آج میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں تو میری نماز ادا ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر 10,000 زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اپنی طرف سے 5 یا 6 یا 7,000 ادا کرتے اور وہ سمجھتے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، جب بغیر اپنے مال کا حساب کیے وہ زکوٰۃ ادا کرتے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اپنے مال کا حساب کرنا ہے، حساب کر کے پھر دیکھنا ہے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر نہیں پتا تو کسی عالم دین کے پاس جائیں،
محلے کی مسجد کے امام کے پاس جائیں، جا کر کے بتائیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنا سونا ہے یا اتنے میرے پاس پلاٹ کے وہ جو پلاٹ ہے میرے پاس اتنی ملکیت کا پلاٹ ہے اور وہ میں نے بعد میں فروخت بھی کرنا ہے، تو پھر اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے سارا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب اتنی زکوٰۃ ادا کرے گا پھر اس کا فرض ادا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کے مال کو پاک صاف بھی کرے گا اور اس کو بڑا چڑھا کر عطا بھی کرے گا۔ حضرات ذی وقار زکوٰۃ ادا کرنا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح انسان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور وہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اور وہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اپنے فضل سے تو وہ ضرور بھی ضرور اس سے صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا بخلوا بہ، پھر وہ اس کے اندر بخل کرنے لگے، وتولوا وهم معرضون، اور انہوں نے اپنی پیٹھ کو پھیر لیا اور روگردانی کرنے لگے اور اپنے منہ کو موڑ لیا۔ حضرات ذی وقار وہ لوگ، اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ آقا علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر ایک صحابی رسول تھے حضرت ثعلبہ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ثعلبہ کیا کرنی ہے دولت؟ کیا تو میری طرح خوش نہیں ہے کہ جس طرح میں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ میں ان پہاڑوں کو حکم دوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جائے، لیکن میں نے فقر کا اختیار دیا ہے۔ وہ سارے قابل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے، میرے پاس دولت آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ثعلبہ ایسی دولت کہ جس پر بندہ رب کا شکر ادا صحیح طریقے سے نہ کر سکے اس سے تھوڑی دولت بہتر ہے کہ جس پر انسان صحیح طریقے سے رب کا شکر ادا کر سکے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ثعلبہ حضور کی بارگاہ میں اندر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے، مجھے دولت عطا ہو۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا رب الجلال ثعلبہ بن حاتم کو دولت عطا کی جائے، اس کو مالدار بنا دیا جائے۔ پھر حضور کی زبان اقدس سے دعا نکلے اور قبول نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا، تیری دعا نہ کبھی منظور ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ یا حضور نے دعا کرنی تھی، ادھر ثعلبہ نے کچھ بکریاں خریدی، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ ثعلبہ کے پاس اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی۔ اس وقت مالدار اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے پاس یہ مال، یہ بکریاں، یہ گائے وغیرہ زیادہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ مدینہ کے اندر کوئی حویلی ایسا نہیں تھی کہ جس کے اندر وہ بکریاں سما سکتی تھیں۔ اب حضرت ثعلبہ بن حاتم چونکہ بکریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی، حضرت ثعلبہ بن حاتم کو ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا۔ اب مدینے سے باہر جنگلوں کے اندر چلے گئے، بکریوں کی خدمت کر رہے ہیں، بکریوں کی پال پوس دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار وہ ثعلبہ بن حاتم جو حضور کی بارگاہ میں صبح شام کا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر ہوتا تھا اور مسجد نبوی کے اندر صبح شام جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرتا تھا۔ اب جب مال بڑھ گیا، بکریاں زیادہ ہو گئی، تو پھر فقط ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ادھر حضور نے دعا فرمائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اور برکت ڈالی، اور زیادہ بکریاں ہو گئی، اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی کہ اب جمعے کے دن تو کیا عید کے دن بھی حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ مال مل گیا تھا۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے۔ حضرات ذی وقار وہ ثعلبہ کہ جس کو امامۃ المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا، وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے ادا کرتا تھا۔
جانا نصیب نہیں ہوتا، اتر پڑے جلال میں پھر زکات کا حکم نازل فرمایا۔ جب زکات کا حکم نازل فرمایا تو آقا علیہ السلام نے اپنے دو عاملوں کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر کے زکات اکٹھی کر کے لاؤ۔ سالبہ کے پاس بھی جانا، حضور علیہ السلام کے دو عاملین گئے، زکات اکٹھی کر کے لائے۔ سالبہ بن حاتم کے پاس بھیجے گئے، جا کر کہا کہ تمہاری یہ زکات بنتی ہے، تم نے زکات ادا کرنی ہے۔ جب اس نے حساب کیا وہ تو بہت ساری بکریاں بن گئی، اس نے کہا یہ تو زیادتی ہے، ادھر جاؤ آگے سے ہو کر آ جاؤ، میں سوچ لیتا ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ آگے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر سالبہ کے پاس۔ سالبہ نے دیکھا، حساب کیا، اس نے کہا دکھاؤ ذرا یہ کیا رکا ہے، یہ پرچی کیا ہے۔ اس کے اوپر دیکھا، کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ حضرت ذی وقار و خاتین جیسے ہی واپس آتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، حضور نے دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا ہے۔ وہ جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ یا رب الجلال سالبہ کو مالدار کر دے، جب وہ مالدار ہو گیا اور پھر اس نے جو ہے وہ زکات دینے سے انکار کر دیا، پھر حضور نے فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال عطا کرے گا تو میں اس سے صدقہ بھی کروں گا، نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عطا کرے گا تو پھر وہ اس سے ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے اور وہ نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، بَخِلُوا بِهِ، وہ اس کے اندر بخل کرنے لگے، وہ کنجوسی کرنے لگے، اللہ کی راہ میں دینے سے کنجوسی کرنے لگے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اپنے منہ کو پھیر لیا اور منہ گردانی کی۔ حضرت ذی وقار سالبہ کو کسی نے بتایا آپ نے زکات ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مذمت کے اندر آیت نازل فرمائی ہے۔ اب سالبہ اپنے مال کا حساب کرتا ہے، حساب کر کے زکات دے کر کے حضور کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، پیش کرتا ہے، حضور کی زکات قبول کر لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے تیری زکات قبول کرنے سے مجھے منع فرمایا، اللہ نے تیری زکات قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا ہے۔ حضرت ذی وقار اس کی زکات کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر میرے آقا کا ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال ہوا، صدیق اکبر کے زمانے کے اندر پھر زکات دے کر کے حاضر ہوا۔ صدیق اکبر نے فرمایا جب حضور نے زکات قبول نہیں کی تو میں کون ہوتا ہوں؟ عمر فاروق کے زمانے کے اندر پھر آیا زکات پیش کی۔ عمر فاروق نے فرمایا جب نبی اور صدیق نے زکات قبول نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ یہاں تک کہ عثمان غنی کا دور آتا ہے، وہ سال بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی زکات کو اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ وہ لوگوں کی وجہ سے زکات دے کر کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیکھو سالبہ نے کتنی زکات ادا کی ہے۔ جس طرح آج ہمارے عمل کے اندر بھی دکھلاوا آ جاتا ہے، قربانی کے وقت خاص طور پہ بڑا جانور خوبصورت لے آتے ہیں کہ دیکھو پورے محلے کے اندر ایسا جانور کسی کا نہیں ہے جیسا میرا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے اتنے بکرے قربان کیے ہیں، میں نے اتنی زکات ادا کی ہے۔ اس کے ذہن کے اندر بھی یہی بات تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زکات کو قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس 2.5% کی ضرورت نہیں ہے۔ زکات کی اصل کیا ہے؟ زکات کی روح کیا ہے؟ زکات کی اصل یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں غریبوں کا حق ادا کرنے کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں غریبوں کا درد ہونا چاہیے کہ اپنے غریبوں کا حق ادا کرنا ہے۔ حضرت ذی وقار سالبہ کی زکات کو قبول نہیں کیا گیا۔ زکات جو بندہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹتا نہیں، گھٹاتا نہیں ہے بلکہ اور بڑھاتا ہے۔ تو 3 انسان تھے نا، ایک کوڑی کا مرض لاحق تھا، اس کو ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام خدمت اقدس میں حاضر ہے، حضور نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کی کہانی سنائی۔ فرمایا 3 شخص تھے بنی اسرائیل کے اندر، ایک ایسا تھا جس کے جسم کے اوپر کوڑ لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ بھیجا، جا کر کے اس کو پوچھا اس فرشتے نے کہ
تیرے دل کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میرے دل کی خواہش یہ ہے، یہ جو میرے جسم کے اوپر کوڑ لگا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے شفا یاب فرما دے، میری جلد خوبصورت ہو جائے، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یاب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یاب کر دیا، اس کی جلد خوبصورت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تجھے مال میں سے کیا اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ اچھے لگتے ہیں۔ فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس کو عطا کی اور برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی برکت ڈالی کہ اس سے بہت زیادہ اونٹ ہو گئے اور وہ بندہ مالدار ہو گیا۔ دوسرے بندے کے پاس جو سر کے بالوں سے گنجا تھا، اس کے پاس بدلا جاتا ہے فرشتہ انسانی شکل کے اندر۔ تیری کیا خواہش ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ میرے سر کے اوپر بال آ جائے تاکہ لوگ مجھ سے جو ہے وہ نفرت نہ کریں۔ اس نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اس کے سر کے اوپر بال آ گئے۔ کہا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہا مجھے گائے پسند ہے۔ ایک حاملہ گائے اس کو دی، برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ وہ بھی مالدار ہو گیا۔ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ بندہ تھا، کہا کہ تیرے دل کی کیا خواہش ہے؟ کہا میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں قدرت کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اس فرشتے نے اس بندے کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کر دی۔ کہا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہا مجھے بکری پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری اس کو دی، برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عطا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کی غرض سے وہ فرشتہ پھر پہلے ایسے انسان کے پاس بھیجا کہ جس کو کوڑ لگا ہوا تھا، اسی شکل کے اندر کہ اس انسان کو فرشتہ ایسی شکل میں آیا کہ اس کے جسم کے اوپر کوڑ کا مرض لاحق ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں، مسافر ہوں، میرے جسم کے اوپر یہ مرض لگا ہوا ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹنی عطا کر دے تاکہ میں اس کے ذریعے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے تجھے بھی پہلے کوڑ کا مرض لاحق تھا، یہ سارا کچھ مجھے اللہ کے فضل سے عطا ہوا ہے۔ اس نے کہا جا ایسی بات نہیں ہے، میں جدی پشتی امیر ہوں اور یہ سارا کچھ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل کے اندر آیا تھا، اس نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا رب ذوالجلال، یہ بندہ ویسا ہی ہو جائے جس طرح کے پہلے تھا، اس کا سارا مال عطا ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح وہ اسی حالت کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے کہ جو گنجا تھا، فرشتہ پھر اپنے گنجی شکل کی صورت کے اندر اس کے سر کے اوپر بال نہیں جا کر یہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو، میں مسافر ہوں، سنا ہے تم بھی ایسے ہی تھے پہلے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کی۔ اس نے بھی ایسا ہی کہا کہ میں جتنے کچھ بھی ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ تو فرشتے نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا رب ذوالجلال، جس طرح یہ پہلے تھا اسی طرح ہو جائے، وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، سارا مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ تیسرے بندے جو بندہ تھا اس کے پاس جاتا ہے، اندھی شکل کے اندر جا کر کہتا ہے کہ میں اندھا ہوں، میں مسافر ہوں، اپنے وطن سے آیا ہوا ہوں، تو میری مدد کرو، یہ ایک بکری مجھے دے دو تاکہ اس کے ذریعے میں اپنے وطن کو واپس پہنچ جاؤں، اللہ کے نام پر دے دو، سنا ہے تم نے پہلے ہی ایسے ہی تھے۔ تو اس نے کہا بالکل تم نے ٹھیک سنا ہے، میں پہلے اندھا ہی تھا، یہ سارا کچھ رب کا دیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ رب کے فضل سے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ جا، اگر رب کے نام پر مانگ رہا ہے، ایک نہیں جتنی بکریاں چاہے وہ لے جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ حضرت ذی وقار اس فرشتے نے کہا کہ میں تو امتحان کی غرض سے آیا تھا، مجھے ان بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سے پہلے دو انسان تھے جو اس امتحان کے اندر فیل ہو گئے، ان کے سارے مال کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا ہے، مجھے کسی بکری کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اپنے فضل سے، تو پھر اس سے غریبوں کا حق ادا کرنا ہے، پھر اس سے زکات ادا کرنی ہے، نہیں کہ قارون کی طرح اپنے خزانے کے اوپر سانپ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ قارون کے پاس بھی بہت خزانہ تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر سردار قارون، اس کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکات کو حکم دیا کہ زکات ادا کرنی ہے۔ جب اس نے حساب کیا، اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ مال بن جاتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کے کہا کہ اب تم حضرت موسیٰ کی ہر بات مانتے ہو نا، دیکھو اب وہ ہمارے مال کے دشمن بن گئے ہیں، اب وہ ہم سے ہمارا مال لینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اب کیا کیا جائے؟ تو میٹنگ کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ فلاں جو بدچلن عورت ہے
اس کو ہم انعام کا لالچ دیتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے گی نا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ہمیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہمارا مال بھی محفوظ رہے گا. حضرت اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو بندہ بہتان لگائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے, جو بندہ زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سنسار کیا جائے گا. تو قارون نے کہا اے موسیٰ یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر اس گناہ کے اندر میں بھی شامل ہوتا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہی معاملات کیے جائیں گے, مجھے بھی یہی سزا دی جائے گی. قارون نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے, لہذا آپ بھی سزا کے لیے تیار ہو جائیے. جب اس عورت کو بلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ تجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریاؤں میں سے رستے بنائے, جس نے تورات مجھے عطا کی ہے, تجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی, ذرا بتاؤ سچ سچ کیا معاملہ ہے. جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الفاظ سنے وہ ڈر گئی. اس نے ڈر کے فوراً سچ سچ بتا دیا کہ اے موسیٰ مجھے قارون نے انعام کا لالچ دے کر تمہارے خلاف ایسی گواہی دینے کے لیے مجبور کیا تھا. حضرت عظیم وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت رب کا شکر ادا کیا اور رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی یا رب ذوالجلال قارون کو ہلاک کر دیا جائے. رب نے فرمایا موسیٰ ہم نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے, جس طرح تو حکم دے گا اسی طرح ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے. قارون زمین کے اندر دھنس جاتا ہے. پھر کسی نے بات کی کہ موسیٰ کی نظر تو قارون کے خزانے پر ہے. اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے خزانے سمیت جو ہے وہ زمین کے اندر دبا دیا جائے. پھر قارون کو جو ہے اس کے خزانے کے سمیت جو ہے وہ زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے. حضرات زکوٰۃ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, جن کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور وہ جو ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, انہیں بشارت دے دو دردناک عذاب کی. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, فرمایا فبشرهم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ آگے فرمایا یوم یقما علیہا فی نار جہنم, اس دن کہ جب وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا, فتقوا بہا جباہہم, اور داغے جائیں گے, نشان لگائے جائیں گے اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کر کے ان کی پیشانیوں کے اوپر داغا جائے گا, نشان لگایا جائے گا. آگے فرمایا وجنوبہم, اور ان کے پہلو کے اوپر نشان لگایا جائے گا, وظہورہم, اور ان کی پشتوں کے اوپر نشان لگایا جائے گا. آگے فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ جو کچھ تم اپنے لیے جمع کرتے تھے, فذوقوا ما کنتم تکنزون, اور چکھو جو کچھ تم نے دنیا کے اندر جمع کیا. حضرات ذی وقار اگر اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے تو پھر وہ اپنے مال کا حساب کر کے اس سے زکوٰۃ ادا کرے. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی عطا کی ہے اور اس نے رب کی بارگاہ کے اندر رب کی راہ کے اندر خرچ نہیں کیا, فرمایا یہی سونا اور چاندی قیامت کے دن گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا, ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا, ان کے پیٹھوں پر لگایا جائے گا, اور کہا کہ یہی وہ کچھ ہے جو تم دنیا کے اندر رہ کر جمع کرتے تھے, اور اب اس کا مزہ چکھو جو دنیا کے اندر رہ کر تم نے جمع کیا ہے اور پھر اس کا حق ادا نہیں کیا, اب چکھو اس کا مزہ. حضرات ذی وقار
حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے وہ زکات ادا نہیں کرتا، پھر وہی مال قیامت کے دن ایک خوفناک گنجے سانپ کی صورت کے اندر، جس کی آنکھوں کے اندر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے کا ہار بن جائیں گے، وہ اس کے گلے کا توق بن جائیں گے اور اس کو ڈسنا شروع کر دیں گے، قیامت تک کے لیے اس کو اسی عذاب کے اندر مبتلا رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ بخل کرتے ہیں، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل سے اپنے فضل سے عطا کیا ہے من فضلہ وہ خیر لہم، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخل کرنا، یہ کنجوسی کرنا جو ہے ان کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل هو شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے نا، اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں نا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کنجوسی کرنا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہتر نہیں ہے بل هو شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ آگے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ان کے لیے توق ہے جو قیامت کے دن ان کو پہنایا جائے گا، یہ ان کے لیے آگ کا توق ہے، آگ کا ہار ہے جو قیامت کے دن ان کے گلوں کے اندر پہنایا جائے گا۔ حضرات زبکار حضرت ابو سنان ثابت رحمت اللہ تعالی تابعین میں سے ایک بزرگ ہے، ان کے پاس تابعین کی ایک جماعت آئی ملنے کے لیے، تو حضرت ابو سنان نے فرمایا کہ ہمارے ہمسائے کے اندر ایک فوت کی ہوئی ہے، کہ ہمارے ہمسائے کا بھائی فوت ہو گیا ہے، چلو اس کے پاس تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ جب اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے، تو اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے۔ حضرت ابو سنان نے سمجھایا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو سنان، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کے اوپر ایک بڑا خطرناک عذاب مسلط ہے۔ کیا مان رہا ہے؟ کہا جب ہم نے اپنے بھائی کو دفن کیا لوگ واپس چلے گئے، میں قبر پر تھوڑی دیر بیٹھا کہ مجھے ایک عجیب آواز آئی کہ میرے بھائی جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، چیخ و پکار کی آواز آئی۔ کہا میں بھائی تھا، اندر سے محبت جاگ اٹھی، کہا میں نے مٹی کو سائڈ پر ہٹانا شروع کیا، جیسے ہی ہٹانا شروع کیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کے گلے کے اندر آگ کا توق ہے، آگ کا ہار ڈلا ہوا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے شدید تکلیف کے اندر ہے۔ کہا میری محبت نے جوش مارا، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ کسی طرح اپنے بھائی کو جو ہے وہ اس تکلیف سے نجات دلاؤں۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا میرا ہاتھ جل گیا، میں نے واپس کھینچ لیا، میں واپس مٹی ڈال کر واپس گھر کے اندر آ گیا۔ آج میں کسی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو اوپر عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو سنان نے فرمایا کہ تیرا بھائی کیا کرتا تھا؟ کہا وہ نماز بھی پڑھتا تھا، زکات بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن وہ زکات ادا نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابو سنان نے فرمایا بس اگر وہ زکات ادا نہیں کرتا تھا تو پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ اس آیت کے مطابق سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ جس کو جمع کیے رکھا ہے اور حقدار کا حق ادا نہیں کیا، زکات ادا نہیں کی، تو پھر یہ قیامت کے دن ان کے لیے آگ کا توق ہوگا۔ حضرات زبکار اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے تو پھر اپنے مال کا حساب لگا کر وہ مال جو نصاب تک پہنچ جائے، 7.5 تولہ سونا یا 12.5 تولہ چاندی یا تقریباً اتنی نقدی جو 1 لاکھ ہو یا اس کے برابر اتنی نقدی جس کے اوپر سال گزر گیا ہو، حساب کر کے اپنے مال سے زکات ادا کرنی ہے، بغیر حساب کے نہیں، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ادا کیا اور کام میں زکات ادا کر دی، حساب کر کے جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے۔ جس طرح انسان ظہر کی 4 رکعت کے علاوہ 3 کے 2 نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح زکات جتنی بنتی ہے اتنی ادا کرنی ہے، کم ادا نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اپنے مال کی زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما بتوفیق